ایک آدمی تھا، تھوڑا سا آپ کا ذہن بھی بدلے گا اور اس کو سوچئے گا کہ نظام کیا چل رہا ہے آج کل۔ ایک آدمی تھا، اس کا گدھا بڑا کمزور ہو گیا۔ اس کمزور گدھے کو لے کر وہ مارکیٹ میں چلا گیا۔ اس کو پیسے کی ضرورت تھی، اس کو پیسہ چاہیے تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس گدھے کو 5000 دینار میں بیچ رہا ہوں۔ ادھر سے بادشاہ کا گزر ہوا۔ بادشاہ نے دیکھا گدھا بڑا لاغر ہے، بڑا کمزور ہے، اس میں تو چلنے کی بھی طاقت نہیں ہے، یہ تو چل بھی نہیں سکتا ہے، آخر اس کے 5000 درہم وہ کیوں مانگ رہا ہے؟ بادشاہ اس گدھے والے کے پاس گیا، اس کے ساتھ اس کا وزیر بھی۔ بادشاہ نے اس سے معلوم کیا آخر تم گدھا اتنا مہنگا کیوں بیچ رہے ہو؟ اس نے فوراً اپنی بات کو بدلا اور کہا اے بادشاہ، میں اس گدھے کو مہنگا اس لیے بیچ رہا ہوں کہ اس گدھے پر جو بھی بیٹھ جاتا ہے اس کو مکہ مدینہ دکھائی دیتا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ جو بھی بیٹھ جاتا ہے اس کو مکہ اور مدینہ دکھائی دیتا ہے۔ اس چیز کو سن کر بادشاہ دنگ رہ گیا۔ پورے ورلڈ میں وفی هذه الدنيا هذا حمار الاول، اس دنیا میں یہ سب سے پہلا گدھا تھا جس کے اندر یہ صفت موجود تھی۔ آخر بادشاہ کو تعجب ہوا۔ بادشاہ کا وزیر بھی ساتھ میں تھا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم بیٹھ کر دیکھتے ہیں، اگر اس پر مکہ اور مدینہ نظر آتا ہے تو اس گدھے کو ہم خرید لیں گے اور تمہیں انعامات سے نوازیں گے۔ وہ بیچنے والا بھی بہت چالاک تھا۔ جیسے ہی بادشاہ آگے بڑھا، اس نے کہا سردار 1 منٹ رک جائیے۔ بادشاہ نے کہا لماذا اوقفتنی، مجھے کیوں روک رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ شرط یہ ہے مکہ اور مدینہ اسی کو دکھائی دے گا جو بہت زیادہ نیک ہوگا، جس نے زندگی میں گناہ نہ کیا ہوگا۔ جب بادشاہ نے اتنا سنا تو وہ رک گیا۔ اس نے اپنے وزیر کو پیچھے سے پکڑا، بولے آگے آؤ، ہر معاملے میں تو بہت مشورہ دیتے ہو، جتنے معاملے ہوتے ہیں سب میں ٹانگ اڑاتے ہو، اگر میں اپنے محل میں کوئی فیصلہ کر رہا ہوتا ہوں تب بھی تم آگے ٹانگ اڑا دیتے ہو، اس مسئلے میں بھی تو تم آگے آؤ۔ بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا چلو تم بیٹھ کر دیکھاؤ اس پہ۔ اپنے آپ نہیں بیٹھا۔ اپنے آپ کیوں نہیں بیٹھا؟ کہ کہیں میرا گناہ ثابت نہیں ہو جائے۔ اس نے وزیر کو پکڑا اور آگے بڑھا دیا۔ اب وہ وزیر بھی بڑا چالاک تھا، کیونکہ پہلے کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کے وزیر جو ہوا کرتے تھے بڑے چالاک ہوا کرتے تھے، اور دن بھر انہی سے ٹائم وہ لوگ گزارا کرتے تھے۔ وزیر آگے بڑھ گیا، آخر کار وزیر بیٹھ گیا۔ جب گدھے پر وزیر بیٹھا تو کچھ دکھائی تھوڑے ہی نہیں دینا تھا، نہ اس سے مکہ دکھائی دینا تھا، نہ مدینہ دکھائی دینا تھا۔ اب وہ بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد چاروں طرف اپنی نگاہوں کو دوڑا رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تو لوگ مجھے قتل کر دیں گے کہ واقعی یہ وزیر بڑا گنہگار ہے، اور خود مجھے بادشاہ قتل کر دے گا، یہ وزیر بڑا گنہگار ہے۔ اس نے یہ جملہ سوچا، سوچنے کے بعد برجستہ اس نے اپنے چہرے کو لہرا کر کہا سبحان اللہ، مکہ اور مدینہ دکھائی دے رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اب بادشاہ نے جب سنا وہ چونکنا رہ گیا، واقعی دکھائی دے رہا ہے کیا اس میں؟ تو وزیر نے کہا ہاں صاحب دکھائی دے رہا، آپ بھی بیٹھیے، آئیے دیکھیے۔ فوراً وزیر کو بادشاہ نے ہاتھ پکڑا، انزل، اتر، اب مجھے بیٹھنا ہے۔ اس کو اتار دیا اور خود چڑھ کر گدھے پر بیٹھ گیا۔ جب گدھے پر بیٹھا دکھائی تو کچھ دینا نہیں تھا۔ اب بادشاہ سوچ رہا ہے اب میں کیا کہوں، مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، وہ تو ایک وزیر تھا، میرا غلام ہے، جب اس کو اتنا خدشہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اسے مار دیں گے، اگر مجھے کچھ نہیں دیکھا تو وزیر کو لوگ بادشاہ بنا دیں گے، کہیں گے تم بہت گنہگار ہو۔ اب بادشاہ نے سوچا کچھ دیر آخر اب میں کیا کروں؟ تو بادشاہ نے معلوم ہے کیا کہا، بولا سبحان اللہ، ارے مکہ تو یہ ہے اور مدینہ یہ ہے، ارے میرا وزیر تو بہت گنہگار تھا، مجھے تو ماشاءاللہ جنت بھی دکھائی دے رہی ہے۔ اب اس نے یہ جملہ بولا
اب اس سے آپ سمجھے مقصد کیا ہے. کوئی ضروری نہیں جو ٹارگیٹ تمہارے سامنے ہو، کوئی ضروری نہیں جو چیز تمہارے سامنے ہو وہ حقیقت پر مبنی ہو. اسی لیے اگر تم قرآن کو پڑھنا چاہتے ہو، قرآن مقدس کے مفہوم کو سمجھنا چاہتے ہو، اپنی نسلوں کو سدھارنا چاہتے ہو، تو تمہیں ترجمہ امام احمد رضا پڑھنا ہوگا. سرکار اعلیٰ حضرت کا ترجمہ تمہیں پڑھنا ہوگا. ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء کی کتابیں تمہیں پڑھنی ہوں گی. تبھی تمہیں مکہ اور مدینہ دکھائی دے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ آ کر تمہارے ایمان کو خرید کر لے جائیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک نقشہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں. آج دنیا میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ کسی کو معاف کرنا. کون سا سب سے مشکل کام ہے؟ کسی کو معاف کر دینا. آپ اپنے گاؤں میں خود دیکھ لیجئے، 2 پارٹیاں ہوں، 3 پارٹیاں ہوں، گاؤں میں کسی سے لڑائی ہو تو آپ اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں، بلکہ معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ سب سے زیادہ پسند اسی کو کرتا ہے جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. کیونکہ ہمارے رب کی صفت ہے وہ ہوا غفور الرحیم، کہ اللہ سب سے زیادہ معاف فرمانے والا ہے. تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی ایک جھلک میں آپ کو دیتا ہوں کہ معاف کرنا پیغمبر اعظم کی زندگی سے سیکھا جائے کتنا عظیم مقام ہے. کون نہیں جانتا کن کو؟ حضرت امیر حمزہ. آپ لوگ جانتے ہیں کون ہیں؟ حضرت امیر حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب چچا. کون؟ امیر حمزہ، جنہیں عظیم لیڈر آف اسلام، ہیرو آف اسلام کہا جاتا ہے انگلش میں، جو اسلام کے ایک عظیم رہنما گزرے ہیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو شہید کرایا کس نے؟ ہندا نے. ان کے قتل کا مشورہ کس نے دیا؟ ہندا نے. ہندا نے مشورہ دیا کس کو؟ وحشی کو. وحشی نے کیا کیا؟ آپ کو قتل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب چچا، سب سے مقرب چچا، جنہوں نے اسلامی ابتدائے ایام میں پیغمبر اعظم کا بے پناہ ساتھ دیا تھا. پیغمبر اعظم کے لیے انہوں نے ابو جہل کو مارا تھا. اس چچا کی شہادت ہو گئی، اس چچا کو قتل کر دیا گیا. اور صرف قتل نہیں کیا بلکہ ان کے سینے کو چاک کر کر ان کے کلیجے کو نکالا اور ہندا نے اس کو چبانے کی کوشش کی لیکن چبا نہ پائی تھی. جب وہ وحشی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، وحشی ادھر سے آ رہے ہیں، میرے آقا اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے وحشی میں نے تمہیں معاف کر دیا لیکن تم میرے سامنے مت آیا کرو. ہے دنیا میں کوئی ایسی مثال جو لوگ اپنے مذہب کا ڈنکا پیٹتے ہیں، جو لوگ اپنے رہنماؤں کو سب سے اعلیٰ رہنما بتاتے ہیں، جو لوگ پیغمبر اعظم کی ذات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، جو لوگ سیرت رسول پر انگلیاں اٹھاتے ہیں؟ ہے ان کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال جو معاف کرنے میں پیغمبر اعظم کے مثال کے مقابل ہو، آپ کی مثال کے پاسن ہو؟ کون نہیں جانتا جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کر مدینے کی طرف جا رہے تھے، سراقہ بن جوشم آپ کا پیچھا کرتے ہیں، 3 مرتبہ فال نکالتے ہیں لیکن یہی اشارہ آتا ہے کہ تم ان کا پیچھا مت کرو، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ محمد الرسول اللہ ہیں، یہ پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے کو پھیلائیں گے، پوری دنیا ان کے اسلام کے نیچے آ جائے گی، مختلف ملکوں پر ان کی حکومت قائم ہونے والی ہے، یہ مکے کو بھی فتح کرنے والے ہیں، اے تم ان کے پیچھے مت جاؤ. لیکن سراقہ پیچھے جا رہے تھے. جیسے ہی پیچھے جاتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں، پیغمبر اعظم دیکھتے ہیں کہ سراقہ پیچھے سے آ رہے ہیں. اتنے
آقا خود آواز دیتے ہیں اے محمد رک جائیے، میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اعظم وہیں پر رک جاتے ہیں، سراقہ آپ کے قریب آتے ہیں اور پیغمبر اعظم سے ارشاد فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ امان نامہ دے دیجئے کہ جب آپ مکے کو فتح کر لیں تو مجھ سے اس پر کوئی سوال نہ کیا جائے۔ آپ نظریہ دیکھیے، ابھی سراقہ ایمان نہیں لائے ہیں، ابھی دائرہ کفر میں ہیں، لیکن انہیں یہ یقین کامل تھا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ مکے کو فتح کر لیں گے، یہ مدینے کو فتح کر لیں گے، یہ شام کو فتح کر لیں گے، ان کے صحابہ روم کو فتح کر لیں گے، ان کے صحابہ مصر کو فتح کر لیں گے، پوری دنیا میں یہ اپنے جھنڈے کو لہرائیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سراقہ جاؤ، میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ آخر یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ آج کے دور میں اگر آپ کو کوئی گالی بک دے تو آپ اس کا سر قلم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، وہ میرے محبوب کو قتل کرنے آ رہا ہے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں سراقہ جاؤ، میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا، اور صرف تمہیں معاف نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں تمہارے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن بھی دیکھ رہا ہوں۔ صرف یہی ایک صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں سونے کے یہ کنگن پہننا جائز قرار دے دیا گیا تھا۔ جب خلافت حضرت عمر آئی، جب ملکوں کو فتح کر لیا گیا تو وہ سراقہ کے ہاتھوں میں وہ کنگن موجود تھے۔ آخر یہ معافی کس کو دی جا رہی ہے؟ یہ اپنے قاتل کو دی جا رہی ہے۔ کون نہیں جانتا طائف کو؟ جب طائف کی سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین دینے کے لیے جا رہے ہیں تو طائف کے لوگوں نے آپ پر پتھروں کی بارش کی، یہاں تک کہ حضرت زید بن حارثہ آپ کے ساتھ موجود تھے۔ آپ غشی کھا کر نیچے گر جایا کرتے تھے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں مبارک سے خون اوپر کی جانب آنے لگا تھا اور بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے۔ آخر یہ معاملہ کیوں ہو رہا تھا؟ یہ صرف دین کے لیے ہو رہا تھا، ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے ہو رہا تھا، اور اتنے ظلم آپ نے طائف کی سرزمین پر سہے۔ جب کچھ دنوں کے بعد حضرت عائشہ نے معلوم کیا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف دہ دن کون سا تھا؟ تو آپ نے اسی طائف کا حوالہ دیا تھا۔ جب طائف کو سارے صحابہ کرام فتح کر لیتے ہیں، جب سارے صحابہ کرام وہاں پر موجود ہوتے